الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صدر محفل مخدوم و محترم حضور قبلہ پیر کرنل الطاف محمود صاحب ہاشمی دامت برکاتہم العالیہ، جناب میزبان ذیشان حضور قبلہ پیر سید فخر عین الدین شاہ صاحب بخاری ادام اللہ ظلہم العالی، دیگر بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ کریم ہم سب کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی، محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ اللہ کریم اس آستان پاک کو برکتیں، ترقیاں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خدمت کی توفیق مرحمت فرمائے۔ فقیر کو جو موضوع دیا گیا ہے، ظاہر ہے موضوع مرکز کی طرف سے الاٹ ہو تو پھر اس کی پابندی بھی کرنا پڑتی ہے۔ جو موضوع دیا گیا ہے وہ صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی آپس میں محبتیں، تعلق داریاں، رواداریاں اور باہمی عظمتیں۔ اسی مناسبت سے فقیر نے آپ کے سامنے سورۃ آل عمران میں سے آیت نمبر 103 تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، پکڑے رکھو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی نعمت کو اے میرے نبی کے صحابیوں یاد رکھو۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر الفتیں ڈال دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ تعالیٰ کے اس فضل کے نتیجے میں آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم سب بھائی بھائی بن گئے اللہ کے فضل اور کرم کے نتیجے میں۔ یہ آیت کئی جملوں پر مبنی ہے اور ایک ایک جملہ یاد کرنے کے قابل۔ اللہ کی رسی کو پکڑے رکھو۔ قول مختار کے مطابق علماء اور مفسرین نے جتنی تشریحات کی ہیں ان سے جو نچوڑ سامنے آتا ہے، اس آیت میں اللہ کی رسی سے مراد اللہ کا دین اور اسلام اور قرآن ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا اجماعی، جمہوری اور اکثریتی راستہ ہے۔ یہ ہے اللہ کی رسی۔ اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جب تم آپس میں دشمن ہوتے تھے، تو پہلے دشمن ہوتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے مکہ شریف ہو یا مدینہ منورہ ہو،
ماحول سارا قبائلی ماحول تھا، جنگی ماحول تھا، مار دھاڑ والا ماحول تھا، باہمی دشمنیوں والا ماحول تھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ اس انداز سے بیان فرما رہا ہے کہ اذ کنتم اعداء، تم سارے باہم دشمن تھے، ایک دوسرے سے تمہارے ویر، لڑائیاں، جھگڑے اور دیرینہ دشمنیاں چلی آ رہی تھیں۔ آپ نے اس سابقہ جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جہالت کا دور تھا، اس کا ایک اگر منظر یا جھلک دیکھنی ہو تو صرف اس زمانے کے لوگوں کے ناموں میں ہی دیکھ لو۔ یہ جو نام ہوتا تھا نا، کسی کا نام ہے حرب، اس کا معنی ہے جنگ، کسی کا نام ہے جابر، اس کا مطلب ہے غالب آنے والا، تگڑا۔ یہ کس ماحول کی عکاسی کر رہے ہیں؟ کسی کا نام ہے کلاب۔ یہ ساریاں سب نام کتنے ہی مقدس لوگوں کے بھی ہیں، لیکن یہ عکاسی کرتے ہیں اس جنگی ماحول کی کہ جس ماحول میں اس قسم کے نام رکھنے پہ فخر کیا جاتا تھا۔ کسی کا نام ہے مرہ، اب مرہ کا معنی ہوتا ہے کڑوا۔ کسی کا نام ہے معاویہ، اس جنگی ماحول کو دیکھو تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ نام کس وجہ سے رکھے جاتے تھے۔ کسی کا نام ہے صخر، صخر کا معنی ہوتا ہے چٹان۔ کسی کا نام ہے عثمان، کسی کا نام ہے موسیٰ۔ اب موسیٰ کا معنی لغوی معنی ہوتا ہے نشتر، لیکن اللہ کے پیاروں کا نام رکھا تو ہم نے لغت بھلا دی، اللہ کا پیار سامنے رکھ دیا۔ لیکن یہ سارے نام، میں نے انگنت نام آپ کو بتا دیے، یہ سارے کے سارے نام، ان میں سے کسی ایک نام پر بھی جب کوئی جاہل آدمی تنقید کرنے بیٹھتا ہے تو اس نے سارے کے سارے پس منظر کو بھلا کے اپنی مخصوص اینک کے ساتھ ان ناموں کو ٹرانسلیٹ کیا ہوتا ہے یا سمجھنے کی جاہلانہ کوشش کی ہوتی ہے۔ دراصل یہ سارے کے سارے نام، حتیٰ کہ قریش کا معنی بھی اگر آپ دیکھیں تو اس جنگی ماحول کا پس منظر اس میں بھی نظر آئے گا۔ قریش بیسیکلی سمندری ایک جانور ہوتا تھا جو جسم میں چھوٹا، پیٹائٹ اور سمارٹ ہوتا تھا، لیکن دوسرے سارے جانوروں کو کھا جاتا تھا، مار ڈالتا تھا۔ اتنا کوئک ایکشن اس کے اندر ہوتا تھا، اور اس قدر اس کے اندر حملہ کرنے میں سپیڈ ہوتی تھی، اور اس کے حملے کے اندر اس قدر کاٹ ہوتی تھی کہ اس کو کرش کہا جاتا تھا، اور کرش سے قریش اس کی تصغیر ہے۔ یہ ہے لفظ قریش کا پس منظر، لیکن اس کو اگر جنگی ماحول کے پس منظر میں دیکھو گے تو اس میں کوئی خرابی نظر نہیں آئے گی۔ تو اذ کنتم اعداء، یاد کرو اللہ کی وہ نعمت، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ یہ بھی ہمارے بعض خطیب کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نے ایک ہی نعمت جتلائی ہے، جگہ جگہ اللہ نے نعمتیں جتلائی ہوئی ہیں۔ حضور کا تشریف لانا بھی نعمت ہے، صحابہ کرام کا آپس میں دشمنیوں کے بعد بھائی بھائی ہو جانا بھی نعمت ہے، اسلام کا عطا ہونا بھی سورۃ حجرات کے اندر موجود ہے کہ اللہ کی نعمت ہے۔ اور فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ میں تو گننا ہی مشکل ہے کہ کتنی نعمتیں اللہ نے جتلائی ہیں۔ تو یہ بھی اللہ نے نعمت جتلائی ہے۔ تم دشمن ہوتے تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت ڈال دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کی نعمت کے نتیجے میں تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اصبحتم، اصبح کا مطلب ہوتا ہے سویر کرنا۔ تم نے صبح جب کی تو رات کے اندھیرے اور جہالتوں کی ظلمتیں چھٹ چکی تھیں، اور میرے محبوب کے طلوع ہونے، سورج رسالت کے طلوع ہونے کے بعد محبتوں کا دن طلوع ہوا، اور آپ لوگ آپس میں فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم سب لوگ آپس میں دشمنی کے بعد بھائی بھائی بن گئے۔ یہ میں نے مختصر سا اس آیت کے اوپر تھوڑا سا اس کے مختلف جملوں پر تھوڑا سا تبصرہ کر دیا۔ تو اب اس آیت کے جو اثرات
صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ہدایت کا سورج طلوع ہونے کے بعد مرتب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کی میں مختصر سی جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک اور جگہ پر قرآن سے اس موضوع کا سٹارٹ ہوتا ہے۔ اللہ کریم جل شانہ سورت فتح کی آیت نمبر 29 میں ارشاد فرماتا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے سارے ساتھی، والذین نہیں، واللذان نہیں، ایک نہیں، دو نہیں، والذین، اس کا مطلب ہوتا ہے سارے کے سارے صحابی، اور صحابہ میں اہل بیت آٹومیٹکلی شامل ہوتے ہیں۔ یہ سب کے سب کیا ہیں؟ اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے بڑے سخت اور شدید ہیں، رحماء بینہم، آپس کے اندر رحم دل ہیں۔ وہ سورت آل عمران کی آیت نمبر 103 تھی اور یہ سورت فتح کی آیت نمبر 29 ہے۔ دونوں کے اندر سینٹرل آئیڈیا جو ہم نے اس وقت آپ کے سامنے رکھا ہے وہ ہے ان کی باہمی محبتیں۔ اچھا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اب یہ عام طور پر جو اس دور میں خاص طور سے ایک تقسیم بنائی گئی ہے، اگرچہ وہ اتنی زیادہ ریکمینڈڈ نہیں ہے، اس کے اوپر کچھ اشکالات ہیں، کچھ تحفظات ہیں، لیکن بہرحال آج کل کے ماحول کے ایک محاورے کے مطابق سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر صحابہ کرام علیہ رضوان کی طرف سے پہلی شخصیت اور ادھر اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم میں سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی کو پہلی شخصیت اس طرح کوٹ کر کے ان کی آپس میں رفاقتیں، محبتیں اور پیار، یا تمام اہل بیت اطہار کا صدیق اکبر کے ساتھ اور صدیق اکبر کا تمام اہل بیت اطہار کے ساتھ پیار اور محبت، یہ اگر نریٹ کیا جائے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اصول اہل بیت کے ساتھ محبت و عقیدت رکھنے کے معاملے میں عطا کیے ہیں، اس کائنات کے اندر کسی اور ہستی نے ایسے مضبوط جملے نہیں بولے۔ صحیح بخاری حدیث میں چوٹی کی کتاب ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اندر آپ کا ارشاد موجود ہے، فرماتے ہیں ارقبوا محمدن فی اہل بیتہ ہی، مختصر سے الفاظ ہے۔ ارقبو اس کا معنی ہوتا ہے مراقبہ کرو، پیپ ان، جھانک کر دیکھو، ملحوظ رکھو۔ کیا ملحوظ رکھیں؟ ارقبو محمدن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لحاظ رکھا کرو، حضور کو ملحوظ رکھا کرو، حضور کو اندر دیکھا کرو۔ کس کے اندر؟ ارقبو محمدن فی اہل بیت ہی، حضور کے اہل بیت کے اندر حضور کو دیکھا کرو۔ آئینہ اہل بیت کا ہو، ان کے اندر عکس مصطفیٰ تمہیں نظر آنا چاہیے۔ یہ تعلیم کس کی ہے؟ صدیق اکبر کی تعلیم۔ اس میں ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا، یہ ابھی میں نے بولا ہے، ارقبو، مراقبہ کرو۔ تو ہم ایک آستان پہ بیٹھے ہیں تو مراقبے کی ڈیفینیشن بھی اس کے اندر آٹومیٹکلی جھلکتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ کسی کے اندر کسی اور کو دیکھنا مراقبہ ہوتا ہے۔ کسی ظرف کے اندر کسی مظروف کو دیکھنا۔ گلاس کے اندر دودھ ہوتا ہے، گلاس کے اندر شہد ہوتا ہے، گلاس کے اندر پانی ہوتا ہے، گلاس کے اندر شربت ہوتا ہے۔ گلاس ظرف ہے، اندر کا شہد، دودھ اور شربت اس ظرف اور اس برتن کے اندر پائی جانے والی چیز ہے۔ تو ہم نے گلاس کو استعمال کرنا ہے اور گلاس کے اندر ہمارا مقصود گلاس کے اندر پایا جانے والا مشروب ہوتا ہے، ہم نے اس مشروب تک پہنچنا ہوتا ہے۔
جیسے سمجھ لو کہ ہم نے قلب کے اندر جھانکنا ہوتا ہے، لیکن قلب کے اندر، فؤاد کے اندر، سر کے اندر اور سر الاسرار کے اندر جتنا کسی کو توفیق ملتی ہے اتنا کوئی اندر اترتا چلا جاتا ہے، جتنا کوئی گہرائی میں جاتا ہے اتنا بڑا صوفی بنتا جاتا ہے. اور اس کا ماخذ کیا ہے، ذریعہ اور سبب کیا ہے، گہرائی میں اترنے کا طریقہ کیا ہے؟ مراقبہ ہے. اور مراقبے کا لفظ حدیث کے اندر اگر صراحتاً استعمال کیا تو صدیق اکبر نے کیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک حدیث جامع ترمذی میں، اس کا کچھ حصہ، ابتدائی حصہ بخاری میں موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے تم ایک جلا وطن ہو یا ایک مسافر ہو. اور وَعُدَّ نَفْسَكَ فِي أَهْلِ الْقُبُورِ، اپنے آپ کو اہل قبور میں، قبروں والوں میں شمار کرو. جیسے تم قبرستان میں ڈیڈ باڈی ہو، اپنے آپ کو مردہ سمجھو. یہ بخاری میں. اور عُدَّ نَفْسَكَ فِي أَهْلِ الْقُبُورِ کے آخری الفاظ بخاری بنے ہیں، یہ جامع ترمذی میں ہے. اور اپنے آپ کو مردہ سمجھنا، لوگ سمجھتے ہیں کہ صوفیوں نے جملہ خود گھڑ لیا ہے کہ مر جاؤ مرنے سے پہلے، موتو قبل ان تموتو. یہ صوفیاء کا بڑا معروف جملہ ہے کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ. تو یہ صوفیاء نے جملہ اپنے پاس سے نہیں گھڑا. یہ کوئی نہ کہے کہ اللہ تک پہنچنے کا طریقہ تھا، حکم تھا، لیکن طریقہ صوفیوں نے خود گھڑ لیا. نہیں، یہ حکم بھی اللہ کا ہے اور طریقہ بھی قرآن و سنت سے ماخوذ ہے کہ اپنے آپ کو جیتے جی مردہ سمجھنا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے ثابت ہے. اور کسی ظرف کے اندر کسی اور چیز کا، کسی ہستی کا، کسی وجود کا مشاہدہ اور مراقبہ کرنا یہ صدیق اکبر کی تعلیمات سے ماخوذ ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. اچھا جی، یہ اہل بیت کی شان میں صدیق اکبر کا نہایت قیمتی اور اہم ترین جملہ ہے. ایسے الفاظ کسی اور نے نہیں سکھائے جو صدیق اکبر نے سکھائے ہیں، جن کا تعلق اہل بیت کی محبت و عقیدت کے ساتھ بھی ہے، اور ان الفاظ کا تعلق صوفیاء کے مراقبے کے لفظی ماخذ کے ساتھ بھی. ایک اور حدیث میں آتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہے جو صحیح بخاری میں موجود ہے. ایک دفعہ سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں گلی گلی جا رہے تھے. میں کبھی کبھی دل لگی میں ایک مائیہ کہہ دیتا ہوں، ارشاد. دونوں ایسے جا رہے تھے نا، یہ بخاری میں ہے لیکن یہ مائیہ بخاری میں نہیں ہے، یہ میری اس پر کمنٹری ہے، تبصرہ ہے. دو پتر اناراں دے، سوڑیاں گلیاں موڈے پٹکن یاراں دے. دونوں یار، دو پتر اناراں دے، دو پتر اناراں دے تے سوڑیاں گلیاں موڈے پٹکن یاراں دے. سبحان اللہ، اچھا جی، ماشاء اللہ، بہت خوب. دو پتر اناراں دے سوڑیاں گلیاں موڈے پٹکن یاراں دے. مدینہ منورہ کی گلی ہے، واہ واہ، سبحان اللہ. شہر مصطفیٰ کریم کا ہے، اور دو یار اس گلی میں سے گزر رہے ہیں. ایک کا نام ابوبکر صدیق ہے اور دوسرے کا نام علی المرتضیٰ ہے. سبحان اللہ، اور جس کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہوا اس کتاب کا نام صحیح بخاری ہے. سبحان اللہ. اب دو پھیڑیاں ڈالنے والے دو پھیڑیاں ڈالتے رہیں، ان کو انشاءاللہ تعالیٰ نہ کوئی دنیا میں جدا کر سکا ہے نہ کوئی آخرت میں جدا کر سکا. دونوں چلتے گئے. آگے کسی جگہ بچے کھیل رہے تھے. جی، بچوں میں سیدنا امام حسن بھی کھیل رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے بچوں کے ساتھ کھیلنا چھوڑا اور اپنے والد گرامی اور اپنے چچا کی طرف دوڑ کے آ گئے. بچے پیار والوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں. آپ دوڑ کے جب آ گئے تو کیا خیال ہے کس نے اٹھایا ہوگا؟ عام طور پہ ذہن یہی کہتا ہے کہ علی المرتضیٰ نے اٹھایا ہوگا. نہیں سونا، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں اٹھایا، ابوبکر صدیق نے آگے بڑھ کے اٹھا لیا.
اٹھا کر فرمانے لگے بے ابی، میرے ماں باپ قربان، شبیہم بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سگواں رسول اللہ تے گیا ہے صلی اللہ، معافی چاہتا ہوں، لفظ پنجابی کا نہ بولتا تو چس نہیں آنے، میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ ہے، اس لیے آپ کو شبیہ رسول کہا جاتا ہے۔ حضرت علی متضار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حسن حضور کے ساتھ سراپا مشابہت رکھتے ہیں، ناف سے اوپر اوپر، اور حسین ناف سے نیچے نیچے، ویسے مشابہت دونوں رکھتے تھے، لیکن جو زیادہ مشابہت تھی امام حسن کی حضور کے ساتھ ناف سے اوپر اوپر مشابہت تھی، اور امام حسین کی حضور کے ساتھ ناف سے نیچے نیچے کے دڑ کی مشابہت غالب تھی۔ اب حضرت ابوبکر صدیق نے اٹھا لیا، کہنے لگے بے ابی شبیہ بے رسول اللہ ولیس شبیہ بے علی، میرا حضور پہ گیا ہے، اپنے والد علی پہ نہیں گیا، وہ علی یدھکو، آخری الفاظ اور پیار بھرے ہیں، علی المرتضیٰ یہ سارا کچھ دیکھ کر اور یہ سارا کچھ سن کر، کیا کر کے؟ دیکھ کر اور سن کر، آڈیو بھی تھی اور ویڈیو بھی تھی، دیکھ کر اور سن کر، وہ علی یدھکو، علی المرتضیٰ ہنس رہے تھے۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، اب تھوڑا سا دوسری طرف چلتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کی شان میں کیا فرماتے ہیں؟ واہ واہ سبحان اللہ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھی۔ علماء کے قول کے مطابق 17 نمازیں، یہ قول مختار ہے، بعض علماء کا خیال ہے کہ 21 نمازیں صدیق اکبر نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا کے اندر ظاہری قیام کے آخری دنوں میں، آپ کی طبیعت مبارک ناساز تھی، ان دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نمازیں نہیں پڑھائیں، بلکہ صدیق اکبر کے حوالے مصلی امامت کیا، اور صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو میری جگہ پہ کھڑا ہو کر لوگوں کو نماز پڑھایا کرے۔ اچھا، ان دنوں میں جب آپ نے نمازیں پڑھائیں تو تمام صحابہ نے صدیق اکبر کے پیچھے نمازیں پڑھی، اور کتابوں سے ثابت ہے کہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے خود بھی صدیق اکبر کے پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھی۔ پچھلے دنوں میں نے ایک کلپ سنا، مجھے بڑا اچھا لگا۔ حضرت پیر سید فدا حسین شاہ صاحب حافظ آبادی دامت برکاتہم العالیہ کا، وہ بڑا پیارا کلپ ہے ان کا، وہ فرما رہے تھے کہ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھی تو نیت کیا کی ہوگی؟ پیچھے اس امام دے، سبحان اللہ، من نہ من کوئی زور تے نہیں، واہ واہ کیا بات ہے جی، پیچھے اس امام دے، اللہ اکبر۔ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا فرمان متعدد کتابوں میں موجود ہے، آپ فرماتے ہیں من رضیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لدیننا افلا نرضاہ لدنیانا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا دین کا امام بنایا ہے، ہم اسے اپنا دنیا کا امام کیوں نہ مانیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ صحابہ کرام میں آ کے کھڑے ہو گئے اپنے زمانہ خلافت میں، آپ نے فرمایا اخبرونی، مجھے بتاؤ، من اشجع الناس، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ یہ متعدد کتابوں میں ہے، مجمع الزوائد حدیث نمبر 14333 ہے، 14333۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ پوچھا تو کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ، کسی نے کہا آپ ہیں،
آپ نے فرمایا میں نے جب بھی للکارا ہے تو اپنے برابر والے کو للکارا ہے. اپنے سے تگڑے کے خلاف ڈٹ جانا یہ کس کا کام ہے؟ بہادر وہ ہے. بتاؤ وہ کون ہے؟ آپ نے پھر فرمایا میں بتاتا ہوں. اب وہ حدیثیں بخاری میں، مستدرک حاکم میں، مجمع الزوائد میں، طبرانی وغیرہ میں وہ موجود ہیں، جن ساری حدیثوں کی طرف علی المرتضیٰ نے اشارے کیے. بڑی مضبوط حدیثیں ہیں. بخاری میں وہ حدیث موجود ہے جس کی طرف علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اشارہ فرمایا کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم شریف میں پہنچے، آگے 7-8 دشمن کھڑے ہو گئے. آپ ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں میں تمہارے بتوں کو برا کہتا ہوں. ویسے یہاں بھی ایک بات نوٹ کرا کے آگے جانا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ حق بولنے میں کبھی کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی. یہ نہیں فرمایا کہ میں ان کو مانتا نہیں لیکن برا بھی نہیں کہتا، نہیں ایسا نہیں. یا یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں اللہ کو مانتا رہوں گا تم ان کو مانتے رہو. نہیں، یہاں لا الہ پہلے ہے، باطل کی نفی ایڈوانس ہے، اور الا اللہ میں حق کا اس بات بعد میں ہوتا ہے. حق کا اس بات آٹومیٹک ہو جاتا ہے جب لا الہ کے ساتھ نفی کر دی جائے. خدا کی قسم صوفیاء سے پوچھ لو، لا الہ ہی مشکل ہوتا ہے، الا اللہ آٹومیٹک ہوتی رہتی. جس نے نفی کو سمجھ لیا اس بات اس کے لیے مشکل ہی کوئی نہیں. نفی اس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو. یہ لا الہ بڑی گہری چیز کا نام ہے. اگلے کوٹھے چ کدی بمی تے تن چ دسے سانجے تیرے تے منو اعتبار آ گیا تھے. اچھا، آپ یہ واقعہ سناتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ کی قسم مرتضیٰ کریم فرما رہے، قسم اٹھا کر فرما رہے. یہ بخاری میں بھی موجود ہے. آپ کہتے ہیں اللہ کی قسم حضور کا دفاع کرنے کے لیے کوئی بندہ آگے نہیں بڑھ رہا تھا، اکیلا ابو بکر صدیق اس وقت آگے بڑھا. اور وَيَدَعُ هَذَا وَيَجُرُّ هَذَا وَيُطَلْتِلُ هَذَا. کسی کو دھکا دیا صدیق نے، کسی کو گھسیٹا، اور کسی کو پنجابی میں کہتے ہیں ہتھول دیا. یہ یطلتلو کا ترجمہ کر رہا ہوں. اور وہ سارے کے سارے کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے ابو بکر صدیق سے جھگڑنے لگے. اور صدیق اکبر اس قدر جوان مردی کے ساتھ، بے جگری کے ساتھ، اور اپنی جان مار کے نبی پاک علیہ السلام پر اپنی جان نچھاور کرنے لگے کہ وہ ان کے سینوں میں، ان کے پیٹوں میں ایسے دھا دھا کے سر مارتے تھے. ان کو سمجھ نہیں آج سارے مکہ کے رہنے والے تھے، صدیق اکبر بھی مکی تھے، پہچان کوئی مشکل نہیں تھی. وہ کوئی لاہور پشاور جتنا بڑا، یعنی ظاہری اعتبار سے اتنا ہیوج سٹی نہیں تھا. سارے سب لوگوں کو جانتے تھے، لیکن حیران ہو گئے کہ ہمیں ٹکر کون گیا. کہنے لگے من ہوا، یہ ہے کون؟ ان میں سے ایک نے کہا وہ ابن ابی قحافہ مجنون، یہ ابو قحافہ کا بیٹا ہے، اپنے محبوب کا دیوانہ. مجنون کا لفظ صدیق اکبر کو کہا گیا حضور کی محبت کی وجہ سے. اور پھر علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت صدیق اکبر کی زبان پر ایک لفظ تھا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. اے لوگو، اس بندے کو شہید کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب ایک ہے؟ اتنی سی بات کے پیچھے. یہاں علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ صدیق اکبر کے ان الفاظ پر تبصرہ کرتے ہیں. اصل میں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، یہ الفاظ قرآن کے ہیں. صدیق اکبر نے آیت وہاں پہ فٹ کی تھی. قرآن میں یہ کس کانٹیکسٹ میں، کس موقع پر بیان ہوئے ہیں الفاظ؟ یہ الفاظ فرعون کے دفتر میں کھڑے ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک امتی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہونے والی جب سازش سنی تو وہ تھا امتی موسیٰ علیہ السلام کا، اور دفتر میں کام کرتا تھا فرعون کے، اور فرعونیوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہو چکا ہے، یہ موسوی ہو چکا ہے. حضرت
موسیٰ علیہ السلام کے اس امتی نے فرعون کے آفس میں کھڑے ہو کر جب یہ سازشیں سنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی شہادت کے پلان کیے جا رہے ہیں، منصوبے بنائے جا رہے ہیں، تو اس بندے نے پولا سا کہا اپنا ایمان چھپا کے کہ یار اس ہستی کو شہید کرنا چاہتے ہو جو صرف یہ کہتے ہیں کہ میرا رب ایک ہے، اتنے کی سی بات کو تم اتنا سیریس لے رہے ہو کہ مار دھاڑ پہ آ گئے ہو، قتل و غارت پہ آ گئے ہو۔ اب مولا مرتضیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کا امتی اپنا ایمان چھپا کے یہ لفظ بول رہا تھا، لیکن اللہ کے حرم میں محمد کریم کے اس امتی ابوبکر صدیق نے اپنا ایمان ظاہر کر کے للکار کے یہ لفظ بولے تھے کہ میں ان کا ماننے والا ہوں۔ وَأَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یار بات بہادری کے مرتضیٰ کریم کر رہے ہیں، اور بہادری صدیق اکبر کی بہادری پر علی المرتضیٰ دلائل دے رہے ہیں۔ خدا کی قسم علی المرتضیٰ پولا جی ابھی کہہ دیں نا کہ اس امت میں سب سے بہادر ابو بکر صدیق ہے تو سنیوں کو کوئی شک نہیں رہتا، لیکن آپ کو بھی پتا تھا کہ بعض لوگ پھر بھی میرے فرمان پہ یقین نہیں کریں گے، دلائل مانگیں گے، تو آپ نے ساتھ ساتھ دلائل بھی فراہم کر دیے۔ یہ واقعہ اور حدیثوں میں بھی، کتابوں میں بھی ہے۔ اسما بھی اس واقعے کو دوسری جانب سے کوٹ کرتی ہیں کہ میں گھر میں تھی، اچانک ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا کہ یا ابا بکر ادرک صاحبک۔ یہی واقعہ ہے، لیکن گھر کا جو سین ہے، معاملہ ہے، وہ تو سیدھا اسما تو گھر میں تھی نا، وہ بیان کر سکتی تھی، تو اس حدیث کو وہ ایڈ کرتی ہیں ادھر سے کہ اچانک ایک بندہ آیا، اس نے آ کے کہا کہ اے ابو بکر ادرک صاحبک، اپنے یار کو پہنچ۔ اب یہ ادرک کے لفظ کو ذرا غور کرنا، کسی اور مذہب کی کتابوں میں یہ لفظ ہوتا ہے تو انہوں نے ادرکنی بنا رکھنا سی، لیکن نہیں، سنی ادب کا دامن نہیں چھوڑتا۔ نبی کا آسرا ایک اللہ ہے، نبی کا آسرا نہ ابو بکر صدیق ہے نہ سیدہ زہرا پاک ہے، یہ ان سب کا آسرا نبی کی ذات ہے۔ یہ سارے حضور کے خدمتگار تو ہیں لیکن حضور کا آسرا نہیں ہے۔ جس بندے نے جا کے پیغام دیا کہ ادرک صاحبک، وہ ادرک کا لفظ اپنے لغوی معنی میں ہے اپڑ، پہنچ، کس لیے؟ خدمت کے لیے پہنچ۔ چھوٹا بڑے کے پاس پہنچے تو خدمت کے لیے پہنچتا ہے، بڑا چھوٹے کے پاس پہنچے تو مدد کے لیے پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں اگر مدد کے لفظ بولیں گے بھی تو مدد بمانا خدمت ہی ہوگا۔ اچھا، تو ابو بکر صدیق گھر کا کوئی کام کر رہے تھے، لکڑی کاٹھی، کچھ رسی وٹنا، کوئی ڈھیرنا شیرنا، اس قسم کا کوئی کام تھا۔ آپ نے وہ پھینکا اور سیدھے حرم شریف پہنچے، اور وہاں جا کے جب حضور کی جو خدمت کی تو اسما حضور کی صدیق اکبر کی شہزادی بتاتے کہ جب آپ واپس تشریف لائے، باہر والا معاملہ تو اسما کو نہیں پتا کیا ہوا تھا، باہر والا معاملہ بخاری کی حدیث میں الگ موجود ہے، اسی واقعے کو علی المرتضیٰ بھی بیان کر رہے ہیں۔ واپس جب آئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر کی میڈیاں پٹے رکھے ہوئے تھے، میڈیاں کو پکڑتے تو بال گچھا سا ہاتھوں میں آ جاتا تھا، اس قدر جھگڑا لڑائی ہوا تھا، سر کے بال تک نرم ہو کے اترنا شروع ہو گئے، اور آپ بال پکڑ کے ایسے گچھا اتار کے پھینکتے تو کیا کہتے؟ تبارک یا ذل جلال والاکرام، تبارک یا ذل جلال والاکرام۔ بالوں کے گچھے ہاتھوں کی انگلی کے ساتھ پکڑ کے جب نیچے پھینکتے ہیں تو کہتے کیا ہے؟ اس پہ غور کریں، پتہ چلتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی تقدیر کے فیصلوں کو جانتے، مانتے، سمجھتے تھے، ان کی نظر اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر تھی۔ جنگ کافروں سے لڑ کے آ رہے ہیں، اور تبارک یا ذل جلال والاکرام اس وقت بھی ملحوظ رکھنا، اگر صوفیاء کے پاس بیٹھے ہو تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ جاؤ۔ اچھا جی، آگے پھر آپ فرماتے ہیں، یعنی بڑی لمبی حدیث ہے، فرماتے ہیں جب جنگ بدر کا موقع آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے نیچے تشریف فرما ہوئے، حضور کے
پاس حضور کا پہرا دینے کے لیے بندہ ڈیسائیڈ کرنا تھا تو اللہ کی قسم وہاں بھی اٹھائی تھی علی المرتضیٰ نے، یہاں پھر اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کے سوا کوئی بندہ ایسا نہیں تھا جو اس ذمہ داری کو قبول کر رہے. فقام ابو بکر شاہرا سیفہ، ابو بکر صدیق اپنی تلوار کو لہراتا ہوا کھڑا ہو گیا اور حضور کی طرف جو حملہ ہوتا، جو خطرہ بڑھتا، صدیق اکبر اسے آڑے ہاتھوں لیتا تھا. یہاں فرماتے ہیں، یہاں آخری الفاظ فرماتے ہیں فہذا اشجع الناس، یہ ہے اس امت میں سب سے بڑا بہادر. صدیق اکبر کی بہادری کو ڈھکا چھپا مسئلہ نہیں ہے، کھینچ کھونچ کے نہیں بنایا گیا. خدا کی قسم اس پر اتنی زیادہ تصریحات ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے. حضور پر جان نچھاور کرنی ہو، صدیق اکبر جیسی مثال نہیں ملتی. حضور خود فرماتے ہیں ان امن الناس علی بنفسہ و مالہ ابو بکر، بخاری مسلم، میرے اوپر سب سے زیادہ خدمات جان قربان کرنی ہو تو صدیق اکبر کی ہیں، مال قربان کرنا ہو تو صدیق اکبر کا. آج ہمارے شاعر مال قربان کرنے اور سوئی تک کی باتیں تو جانتے ہیں، لیکن جان قربان کرنے کے حوالے سے بات پہلے کرنی چاہیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جان قربان کرنے کا لفظ پہلے بولا ہے، مال قربان کرنے کا لفظ بعد میں بولا ہے. بے نفس ہی و مال ہی کہاں لکھا ہے؟ بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی. جب بخاری مسلم ہوتی نا حدیث، پتہ نہیں اور کتنی کتابوں میں پھر سمجھ لو کہ ہوگی. اور اسی طرح بخاری مسلم میں ایک اور وواسانی بنفسہ و مالہ، ابو بکر صدیق نے میری خدمت کی جان قربان کر کے، مال قربان کر کے. اور دیکھو نا، غار تک جانے سے پہلے پہلے پہاڑوں میں کبھی سجے، کبھی کھبے، کبھی آگے، کبھی پیچھے، حضور کے ساتھ ساتھ. ابو بکر کیا ہو گیا ہے؟ سجے کھبے آگے پیچھے ہو رہے ہو. حضور ڈر لگتا ہے، آپ کو ادھر سے خطرہ محسوس کرتا ہوں تو ادھر ہو جاتا ہوں، آپ کو ادھر سے خطرہ محسوس کرتا ہوں ادھر ہو جاتا ہوں، کبھی آگے ہو جاتا ہوں کبھی پیچھے ہو جاتا ہوں. اپنے نبی کا پروانہ ہے، نبی کی جان کا محافظ ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ ڈیوٹیاں لے رہا ہے. نبی کی جان کا اس قدر پروانہ اور اس قدر محافظ ہونا، یہ جان نچھاور کرنا نہیں تو کیا ہے؟ ادھر کیوں ہوا ہوں؟ تاکہ حضور کو کچھ نہ ہو، جو کچھ ہونا ہے مجھے ہو. ادھر کیوں ہوا ہوں؟ تاکہ حضور کو کچھ نہ ہو، جو کچھ ہونا ہے مجھے ہو. اور غار کے دہانے پہ پہنچے. کیسے پہنچے؟ بالآخر حضور کو کندھوں پہ اٹھا لیا اور اٹھا کر غار کے دہانے پہ جا کر پہنچایا. اور وہاں جا کر کیا کہتے ہیں؟ حضور پہلے میں جاؤں گا تاکہ جو کچھ ہونا ہے مجھے ہو. یہ واقعہ سن چھوڑنا آسان ہے، سنا چھوڑنا آسان ہے، لیکن صدیق اکبر کی جانی قربانیاں بتا. سنا، یہ میں جاتے جاتے ایک اور بات بھی کر دینا چاہتا ہوں. جب صدیق اکبر نے حضور پر جان نچھاور کر، اس قدر ساتھ رہنا ہی جان نچھاور کرنے سے کام نہیں. پھر وہ جو سانپ ہے، وہ کیا ہے؟ سوراخ کے اوپر اڈی رکھ دینا، یہ کیا ہے؟ یہ سب جان نچھاور کرنے کے ان گنت مواقع، طریقے اور ذرائع ہیں. گننے میں نہیں آتی جان کی قربانیاں. سونا، جان لینی اللہ نے ہوتی ہے. صدیق اکبر نے بار بار اثر کی ہے. اور یہ بات میں جو کہہ رہا تھا کہ میں ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں، یہ بھی کوئی چھوٹی موٹی بہادری نہیں ہے، اور یہ بھی کوئی چھوٹی موٹی جان کی قربانی نہیں ہے کہ علی المرتضیٰ نبی پاک علیہ السلام کے بستر پر سوئے ہوئے تھے. وہ حضور کے اوپر جان قربان کرنے کی بھی انتہا ہے کہ حضور علیہ السلام کے بستر پر بہت بڑا رزق تھا اس رات آرام کرنا، اور حضور کے ساتھ جانا اس سے بڑا رزق تھا. تو دونوں اللہ کے پیاروں نے اپنے محبوب پر جانیں نچھاور کی ہیں. یہ میں نے جاتے جاتے وہ بھی بتا دیا، کلیئر رہے، سند رہے کہ سنی ہمیشہ صحابہ کرام اہل بیت کا ایک جیسا غلام ہے. اچھا، یہاں علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ فہذا اشجع الناس، جو میں یہاں تک پہنچا تھا حدیث بیان کرتے کرتے، یہ سب سے بڑا بہادر. اچھا، ایک حدیث سیدنا امام جعفر صادق روایت کرتے ہیں، الریاض النادرہ کے اندر حدیث. آپ فرماتے ہیں میں نے یہ حدیث اپنے والد گرامی امام باقر سے سنی. وہ فرماتے ہیں میں نے یہ حدیث اپنے والد گرامی امام زین العابدین سے سنی. وہ فرماتے ہیں میں نے یہ حدیث اپنے والد گرامی سیدنا حسین سے سنی. امام حسین فرماتے ہیں میں نے یہ حدیث علی المرتضیٰ سے سنی. وہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا
کہ لم تطلع الشمس على رجل افضل من ابی بکر سوى النبیین والمرسلین، کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد اس سورج نے کوئی افضل بندہ ابو بکر سے بڑھ کر نہیں دیکھا۔ آگے آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اگر میں غلط کہوں تو فرماتے ہیں مجھے اپنے نانا کی شفاعت نصیب نہ ہو۔ یہ امام جعفر صادق کا فرمان ہے، الریاض النظرہ کتاب کا نام ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ وہ جو فرمانے مجھے اپنے نانا کی شفاعت نصیب نہ ہو، یہاں نانا سے کون مراد ہے؟ ابو بکر صدیق۔ پتہ چلتا ہے کہ شفاعتیں انبیاء نے بھی کرنی ہیں اور صدیقین نے بھی کرنی ہیں، ابو بکر صدیق نے بھی کرنی ہیں۔ اپنے اپنے درجے میں بہت شفاعتیں ہوں گی۔ جی ہاں، حضرت سیدنا امام جعفر صادق کے نانا ابو بکر صدیق کیسے بنتے ہیں؟ وہ اس طرح کہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس والدہ سیدہ ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شہزادی ہیں، یہ پڑ پوتی ہیں ابو بکر صدیق کی۔ ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد بن ابی بکر، ان کے بیٹے قاسم بن ابی بکر، اور ان کی بیٹی ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لحاظ سے صدیق اکبر کی پڑ پوتی یا شاید اس سے بھی اگلے سٹیپ کی پوتی بنتی ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امام جعفر صادق کے اس توسط سے نانا بنتے ہیں۔ تو اس لیے آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنے نانا کی شفاعت نصیب نہ ہو اگر میں غلط کہوں تو۔ حدیث اسی طرح ہے۔ اچھا، تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ اب صدیق اکبر کہ اہل بیت کے ساتھ محبت ہے، اور اہل بیت اطہار کی، علی مرتضیٰ کی، امام حسن کی، اور امام جعفر صادق کی، اور صدیق اکبر کے حق میں بہادری اور سب سے زیادہ بہادر ہونے کے حوالے سے، اور موڈے پٹکن یاراں دے کے حوالے سے آپ نے دونوں جانب کی حدیثیں سنی۔ صدیق اکبر کو اہل بیت سے کتنی محبت تھی، اور اہل بیت اطہار کو صدیق اکبر کے ساتھ کتنی محبت اور عقیدت تھی، یہ میں نے اختصار کے ساتھ اس کی جھلک آپ کے سامنے رکھی۔